اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستوں سے مناظرہ اور دعوت غور و فکر کے لیے شاندار تدبیر کو قرآن کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر و تذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم موتقف اور قائم ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ توف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان مشرکوں کے پاس سوائے ندامت اور خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اے نبی، ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ اور سورہ صافات میں فرمایا اور انہی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں۔ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تردید کی اور بتوں کی تحقیر و تنقیص فرمائی اور ان سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم متکف اور قائم ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے، یعنی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے اور وہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے جبکہ دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یعنی مخالفین نے تسلیم کیا کہ یہ نام نہاد معبود کسی کی پکار نہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی پوجا کا سبب اپنے جیسے جاہل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے۔ اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن رب العالمین میرا دوست ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی۔ اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آپ کو تکلیف پہنچاتے، اور اگر کسی پر اثر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ قوم کے بت پرست لوگوں نے جواباً کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ یعنی انہوں نے آپ سے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد پر طعن کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا یہ محض ایک مذاق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا میں یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ جب وہ لوگ جشن منانے چلے جائیں گے تو آپ ان بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ پوچھتے ہیں۔
بعض علماء نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دل میں کہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی۔ ہمارا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔